پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں پہ جگاڑ ہمارا قومی مشغلہ ہے، بلکہ ہمارا پروفیشن ہے۔ تمام عوام اور تمام ریاستی ادارے جگاڑ پہ ہی چلتے ہیں۔ آپ کوئی بھی ریاستی پالیسیز دیکھ لیں، جگاڑ ہے۔ ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے جگاڑ لگاتے ہیں، اس سے کئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور جب یہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں تو ان کا حل بھی جگاڑ سے لیتے ہیں۔ تو یقینی بات یہی ہے کہ یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ جو مسائل پیدا کرتے ہیں وہ مسائل کا حل نہیں دے سکتے، اور ہمارے ہاں تو مسائل پیدا کرنے والے خود ریاستی ادارے ہیں۔ کون سی ایسی روشن مثال جو ہمارے ریاستی اداروں نے قائم کی جس سے پاکستان کی عوام اس کو مشعل راہ بنائے؟ انتخابات کا دور ہے، انتخابات بالکل قریب ہیں، لیکن اگر ان انتخابات میں ویسے ہی کرنا ہے جیسے پچھلے انتخابات میں کیا تھا تو پھر یقیناً اس کے بڑے برے اثرات مرتب ہوں گے۔ ہمارا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، اور نہ ہم کوئی سیاسی طور پہ اس کو دیکھتے ہیں۔ انتخابات آئیں گے تو یقیناً ہم فیصلہ کریں گے اس وقت اپنے موضوع امیدوار کو۔ ویسے تو ہم اپنی حکومت سے، اس ریاست پاکستان سے یہ ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتے ہیں کہ کئی سالوں سے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں حکومت پاکستان سے کہ خدارا ایون الیکشن کمیشن سے کہ عوام کی بہت بڑی تعداد صرف اس لیے ووٹ نہیں کاسٹ کرتی کیونکہ ہمیں اپنے موضوع امیدوار ہی نہیں ملتے۔ تو اگر آپ نے اس بات کو اس دفعہ چیک کرنا ہے تو آپ بیلٹ پیپر کے اوپر، جیسے بہت سے ملکوں میں یہ رائج ہے، نن آف دی ابو کا ایک خانہ مرتب کریں نا، بنائیں نا، تو پھر دیکھیے کہ کس طرح جو جیتنے والے امیدوار ہیں اگر وہ 27% ووٹ حاصل کر کے جیت رہے ہیں۔ یہ بھی دیکھیں نا دنیا میں کیسی اقلیت کی ڈیفینیشن ہی جگاڑ ہے نا، جمہوریت کی ڈیفینیشن ہی الٹ دی۔ پوری دنیا میں اکثریت، میجورٹیز اتھارٹی کے اصول کو مانا جاتا ہے، یہاں پہ مائنورٹیز اتھارٹی بنی ہوتی۔ آپ اپنے الیکشن کمیشن کی سائٹ پہ جائیں، وہاں پہ دیکھیں کہ گزشتہ انتخابات میں جیتنے والے 10% ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہونے والوں کی ایک بڑی تعداد بھی مل جائے گی، 19% والی بھی مل جائے گی، 51% والے آپ گن لیجئے گا کہ کتنے ہیں۔ پوری دنیا میں 51% والا وہ اپنے اس حلقے کی نمائندگی کرنے کا اختیار رکھتا ہے، یہاں پہ تو 19% والا بھی اپنے حلقے کی نمائندگی کر رہا ہے۔ تو یہ ایک جگاڑ ہے، تو اس کو بدلیں، اور ووٹوں کے جو بیلٹ پیپر ہے اس کے اوپر یہ بالکل آنا چاہیے کہ نن آف دی ابو، تاکہ عوام اپنا جو حق رائے دہی ہے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکے۔ تو عزیزان گرامی، انتخابات سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ جس طریقے سے یہ ایک بیانیہ مرتب کیا گیا، ہم نہیں کہتے، یہ مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب نے سازش کے تحت نواز شریف کی حکومت کو ختم کیا، تو پھر انہی جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب نے عمران خان کے ساتھ بھی سازش کی۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ مبینہ طور پہ ملکی میڈیا پہ آتا ہی ہے، یہ کہا بھی جا رہا ہے، اور یہ کہاں تک درست ہے یہ کام تو عدالتوں کو اس حوالے سے انویسٹیگیشن کرنے کے لیے ہے کہ عدالتیں انویسٹیگیشن کریں کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے، کوئی قانونی کمیشن مقرر کریں۔ تو ہم سے پاکستانیوں سے یہ کہنا چاہیں گے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ بتایا جائے کہ جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں، جو ہمارے منتخب پرائم منسٹر ہوں گے، ان کو کیا اختیارات دیے جائیں گے؟ کیا ان کے پاس اختیارات موجود ہوں گے کہ بالکل اسی طرح ہی جس طرح مبینہ طور پہ قومی اخبارات میں یہ شائع ہوتا ہے کہ پاکستان میں ایک عمران خان صاحب کی شکل میں ماڈل موجود تھا جہاں پہ 40% اقتدار عمران خان صاحب کو دیا گیا تھا، اس کے بعد جناب سابق وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کو 80% اقتدار دیا گیا تھا، اور ابھی کرنٹلی تو 100% ہی ان کے پاس ہے۔ تو پاکستان میں جو اقتدار ہے
وہ عوام کے منتخب نمائندوں کے پاس ہونا چاہیے. یہ نظام نہیں صحیح کہ پچھلے دنوں ایک جو ہے شہید کی بیٹی کو اپنے آپ کے انصاف دلانے کے لیے چیف آف آرمی سٹاف کو کہنا پڑا کہ آپ جو ہے اس معاملے میں انٹروین کریں, آپ اس معاملے کو دیکھیں کہ کس طرح وڈیروں نے ہماری زمینوں پر پانی چھوڑ دیا. تو اگر ایک ملک ہے, اس کا نظام ہے, اس کا سٹرکچر موجود ہے, تو پھر یقینی طور پہ وہ جو متعلقہ تھانہ ہے, اس کا ایس ایچ او جو بنیادی ذمہ داری ہے اس ساری جو کوگنیزیبل اوفینس ہیں, قابل دست اندازی جرم ہے, ان کو فوری طور پہ رپورٹ کرنا اور اس کا تدارک کرنا. اس کا مطلب وہ ناکام ہے. اگر وہاں پہ ناکامی ہے تو پھر یہ پورا سٹرکچر ہی ناکام ہے. وہ تو یقیناً ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ پاکستانی جو ریاستی ادارے ہیں جو عوام کی خدمت کے لیے ہیں, جو عوام کے ملازم ہیں, وہ عوام کو تنگ کرنے کی ان سے ماہانہ تنخواہ لیتے ہیں اور عوام کے جائز کام کرنے کے لیے ان سے چائے پانی اور رشوت کے نام پہ پیسہ لیتے ہیں. اس کو وہ کمیٹی بھی کہتے ہیں, اور یہ ایوری ویئر ہے. اور جب تک یہ نظام رہے گا, جب تک کہ اختیار کسی کے پاس ہے, ذمہ داری کسی کی ہے, تو اس چیز کو بدلنا ہوگا. ہمیں اختیار کے ساتھ, ذمہ داری کے ساتھ اختیار دینا ہوگا. یہ پوری دنیا کا ایک مسلمہ اصول ہے. آپ دیکھیں پاکستان میں اقتدار کن کے پاس ہوتا ہے, اصل اقتدار کن, وہ پیچھے بیہائنڈ دی سین بیٹھے ہوتے ہیں. تو ان کو جانا ہوگا. ہمیں بطور حب الوطن ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم نے پاکستان کو ایک اچھا روشن خیال ترقی یافتہ ملک دیکھنا ہے. اس طرح تو ہم دن بدن پیچھے جاتے جا رہے ہیں. ہمارے اندر وہ کمیونٹی کا سینس ہی نہیں بنتا جا رہا. شریکہ بندی اور جو شریکہ ہے وہ ہمارا آج بھی موجود ہے. ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے. ہمیں ان انتخابات کو پچھلے انتخابات کی طرح نہیں کرنا. یہ سیاسی جماعتوں کو بھی یہ چاہیے کہ جو اقتدار کی پاور پالیٹکس کر رہے ہیں اس کو چھوڑیں. یہ اب پاور پالیٹکس کا زمانہ گیا, بہت مزے کر لیے. نواز شریف صاحب 1985 سے آئے ہوئے ہیں, تو اتنا انہوں نے اقتدار انجوائے کیا ہے, تو وہ اس اقتدار کو اب عوام کو گراس روٹ لیول تک دیں. بلدیاتی نظام بھی ساتھ سٹرینتھن کرے. بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ سب سے پہلے بلدیاتی نظام کو بنایا جائے, اس کو سٹرینتھن کیا جائے, تاکہ جو اشرافیہ ہے اس کی متھ ٹوٹے. انہوں نے اشرافیہ نے اس ملک کو جتنا نچوڑ چھوڑا ہے, دنیا میں کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اشرافیہ ہمیشہ اپنے متوسط طبقے میڈیوکرز کے لیے بھی جو ہے وہ چھوڑتے ہیں. اور ایک بڑی پیاری پوئم ہے انگلش میں, رین, اس کے اندر بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ جو بارش ہوتی ہے, جو درخت کے سب سے اوپر پتے ہوتے ہیں وہاں پہ سب سے پہلے پانی پہنچتا ہے, پھر وہ اپنے ڈراپس نیچے بھی منتقل کرتے ہیں. یہاں پہ تو اشرافیہ کوشش ہی نہیں کر رہی, وہ وہیں پہ ابزارب کر رہی ہے, نیچے تو منتقل ہی نہیں ہو رہا. تو پیارے پاکستانیوں, اس بات کو سمجھیں, یہ جو اقتدار کی سیاست کر رہے ہیں یہ خدمت کی سیاست نہیں کر رہے. اگر یہ خدمت کی سیاست کر رہے ہوتے تو یقیناً یہ بات کہتے کہ ووٹ کو عزت دو, یہ بیانیہ آنا چاہیے. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ جو اوسط ذہانت کے ملازم پیشہ لوگ ہیں ان کے اوپر ہم اپنی پالیسی دیکھیں نا. پاکستان میں کیسے جگاڑ ہے, ہمیشہ جو جگاڑ لگائے جاتے ہیں انہی ادوار میں لگائے جاتے ہیں. یہ ایک ملک ہے, اس کا آئین ہے, اس آئین کی سربلندی اور اس کی سینٹرٹی کے لیے کام کرنا چاہیے. یہ تو عوام سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ آئین کی پاسداری کریں, قانون کی پابندی کریں, لیکن اس کے بدلے میں ریاستی اداروں کو بھی یہ چاہیے. ریاستی اداروں کو یہ ہرگز نہیں چاہیے کہ وہ جو پیسہ ہے وہ عوام سے بٹوریں, عوام کی جیبیں خالی کریں, اور جیبیں تو خالی کرتے ہیں, ساتھ عوام کو وہ زندگی اور وہ بنیادی سہولتیں دیں. 75 سال گزر گئے, لوگ 21ویں صدی کے نصف میں داخل ہونے جا رہے ہیں, اور اے آئی کے دور میں لوگ چاند اور مریخ پہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بھی جو عرب امارات ہے متحدہ, 52 ایئرز پہلے وہ جو گمنام 7 گمنام ریاستوں کی ایک سرزمین تھی, آج وہ دنیا میں کہاں پہنچ گئے ہیں. آج وہ دنیا کی بڑی اکانومیز میں شامل ہیں. کیوں ایسا ہوا؟ کیوں ہم پیچھے رہ گئے؟ کیوں ہم نے اپنے جو نظریاتی وقار ہے اس کے حوالے سے بات کی, جبکہ ہم نے اپنی عوام کو ٹھیک ہی نہیں کیا. ہمیں اپنی عوام کو ٹھیک کرنا ہے. ہمیں عوام کے اندر ایک کمیونٹی کی سینس پیدا کرنی ہے, مل جل کر رہنے کی, اور آؤ مل کر کام کرنے کی جو اسپرٹ ہے اس کو بڑھانا ہوگا. ہمیں تفرقے بازی سے باہر نکلنا ہوگا. ہمیں اس بات پہ اب پوری
پورا جو ہے ساری عوام کو یک زبان یہ کہنا ہوگا تمام آزمائے جا چکے سیاستدان مسترد شدہ ہیں. یہ ہمیں جو ہمیں جھوٹ فراڈ سے جنہوں نے ہمیں جو وعدے ایسے کیے اور ان کی جو اپنی کول و فیل ہیں ان کا اندر گہرا تضاد ہے. یہ آپس میں مل بیٹھ نہیں سکتے. یہ عوام کو کیسے متحد رکھیں گے؟ یہ خود اپنے جو کاروباری مسائل ہیں، مال اکٹھا کرنے کے، کرپشن کے، بددیانتی کے، ان مسائل میں الجھے ہوئے ہیں. یہ ہم آپ عوام کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے کیسے کام کریں گے؟ یہ سارے ازمودہ سیاستدان ہیں جنہوں نے اس پاکستان، میرے پیارے وطن کو اس حال تک پہنچایا، کمپرومائزز کر کے صرف ایک قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کی نشست کے لیے، اپنے مال کو بچانے کے لیے انہوں نے ایک ایسا نظام مرتب کیا جس میں جو میری نسل ہے، میرے بچے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ ہم خرچ ہو رہے ہیں. خدا نخواستہ ہمیں اپنی نسلوں کو خرچ نہیں ہونے دینا. ہمیں آج اس بات کا عہد کرنا ہوگا، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ پاکستان جو دنیا کا بہترین خطہ ہے، اس کے اندر جتنے بھی تضادات ہیں یا ہم نے جو کلمے کے ساتھ بے وفائی کی ہے، اس کو ہم نے اس کا ازالہ کرنا ہے. کیونکہ ہمارا ایک نظریہ ہے، جب ہم پاکستان کے مطلب کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. تو ہمیں اس کی لاج رکھنی ہے، ہمیں ثابت کرنا ہے کہ یہ اسلام کے جو سنہری اصول ہیں، ان کے جو پریکٹیکل جو ان کی عملی شکل ہے، اس کو لاگو کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. نہ صرف عمل کرنا ہے بلکہ پوری دنیا کو اسے روشناس کروانا ہے. اسلام کے سنہری اصولوں کی طرف ان کو راغب کرنا ہے کہ ہم دنیا کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے سنہری اصولوں پر عمل کیا اور اس کی برکات، فیوز و برکات سے مستفید ہوئے. ورنہ تو یہ الیکشن جو ہیں، جو اگر ہم نے ان کو اسی طرح گزار دیا جس طرح کہ ہم نے 75 سالہ الیکشن کو گزارے ہیں، لیجٹیمائز کر دیا اپنے اسی طرح ووٹ سے، اور اپنی وہی وابستگیاں، سیاسی وابستگیاں جاری رکھیں، تو یقیناً ہم اپنی آنے والی نسلوں کے سامنے جو ہے سرخرو نہیں ہوں گے. ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو بچانا ہے، اس کے لیے ہمیں مل بیٹھ کے کام کرنا ہے. تو الیکشن پہ ضرور ووٹ کاسٹ کریں، لیکن ووٹ کاسٹ کرنے سے پہلے یہ ساری باتیں ضرور سوچ لیں کہ جو ہمارا پرائم منسٹر ہے، کیا وہ پورے اختیارات کے ساتھ ہے؟ کیا اس کے پاس مکمل اختیارات موجود ہیں؟ کیا جو نمائندہ قومی اسمبلی میں جا رہا ہے، وہ نمائندہ میرے آپ کے لیے قانون سازی کرے گا اور جو گراس روٹ لیول تک جو اختیارات ہیں ان کی منتقلی کرے گا، بلدیاتی نظام کو سٹرینتھن کرے گا، تاکہ ہمارے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں اور بنیادی انسانی سہولیات ہیں، انفراسٹرکچر ہے، اس کا قیام عمل میں آئے گا اور ہم اپنے منتخب نمائندوں کو اپنی دہلیز پر ان سے جواب دہی لیں گے. اور یہ جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بہت سی مشکلات ہیں، ان کا ازالہ ہوگا. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر یقیناً یہ ایک بڑی خوفناک بات ہے اور آنے والے وقتوں میں یہ ہم سب کو بھگتنا ہوگی. ہمیں اس وقت کو سنبھالنا ہے، ہمیں بھرپور کام کرنا ہے، ہمیں عوام کے جو منتخب نمائندے ہیں جن کو ہم نے منتخب کرنا ہے، ان کو بڑی سوچ سمجھ کر منتخب کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.